آج کا زندہ کلام پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 4 سے 5 آیات۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور مسیح کا اطمینان آپ کی زندگیوں میں رہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہر لمحہ ہمیں باخبر رکھتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اور کلام کو نازل کر کے ہم پر رحم کرتا ہے، بھیتوں کو کھول کر، سچائیوں کو ہمارے سامنے لا کر وہ ہمیں بے عیب ٹھہرانا چاہتا ہے میرے عزیزوں۔ آج کا زندہ کلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید پینتیکوس جلد آنے والا ہے اور ہم اسے بڑی خوشی کے ساتھ منانے کو ہیں۔ چند باتیں جو کہ آج روح کے وسیلہ، خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے، جو کہ روح القدس اس دنیا میں خدا نے مددگار کے طور پر ہمارے لیے بھیجا، وہ ہمیں کیوں دیا گیا۔ جیسا کہ تلاوت میں بھی آپ نے سنا، پہلا کرنتھیوں اور اس کا چیپٹر 12 اور اس کی ورس 4 سے لے کر 5 تک میں ہم نے سنا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، روح القدس پر بات کرنا کے لیے ایک وسیع سبجیکٹ ہے، لیکن ہم چند باتوں کو اس میں سے دیکھیں گے۔ اس ساری بڑے سمندر میں سے ہم، اس بڑے موضوع میں سے ہم چند باتوں کو آج خدا کی روح کی رہنمائی میں سیکھیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ ہمیں اسے جانیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہر شخص میں جب روح کا ظہور ہوتا ہے تو وہ فائدے کے لیے ہے، یعنی جب ہمارے اندر پاک روح کی حضوری آتی ہے، خدا ہمیں پاک روح سے بھرتا ہے، تو وہ ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ ہم سے اور ہمارے میں بسنے والے خدا کے روح کے وسیلہ سے فائدہ اٹھائیں، اور لوگ اس کے وسیلہ سے ٹھوکر نہ کھائیں، اور ہمارے وسیلہ سے وہ خدا سے دور نہ جائیں، بلکہ ہمارے اندر جو خدا کا روح بسا اس کے وسیلہ سے وہ خدا کے قریب تر آئیں۔ اگر ان کے اندر جدائیاں ہیں، گناہ ہیں، کمزوریاں ہیں، تو وہ سب آپ کے اندر جو خدا نے پاک روح کو بھیجا اس کے وسیلہ سے، جب آپ ان کے ساتھ کلام کے وسیلہ گفتگو کریں تو ان کے دلوں پر چوٹ لگے اور وہ خدا کی طرف رجوع لائیں۔ جس طرح کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی معرفت لکھی گئی، یسوع کی انجیل، اور اس کے ہم اگر 16 باب کی اگر ہم اس کی دیکھتے ہیں 7ویں آیت سے، تو لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ خدا کا کلام بارہا جب بھی ہم جتنی بار بھی اسے سنیں تو یسوع مسیح کے منہ سے اکثر یہ الفاظ سنا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے اس کا جی اٹھنا، آسمان پر جانا اور ہمارے لیے مددگار کا بھیجنا، یہ خدا کی الہی مرضی میں سے، اس کے الہی منصوبے میں سے ایک بڑا منصوبہ ہے، جسے مجھے اور آپ کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح خدا کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، ہمیں کس طرح خدا کو اپنی زندگی میں، جب وہ ہماری زندگی میں پاک روح کے وسیلہ سے آتا ہے تو ہمیں اس کو کس طرح سے آنر دینے کی ضرورت ہے۔ عید پینتیکوس کے دن جو 120 لوگ تھے جو کہ خدا کے منتظر رہے، جنہوں نے اس 10 دن کے اندر اس بالا خانہ میں اکٹھا ہونے سے باز نہ آئے، وہ خدا کا انتظار کرتے رہے، تو اس انتظار کے
عوض جو انہیں برکت ملی وہ عید پینتیکوس کہلاتا ہے۔ وہ ایسا سناٹا تھا، ایسی تیز کی آندھی تھی کہ اس کے اندر جب 120 کی جماعت جب اس نزول کے اندر آئی تو وہ پاکرو سے بھر گئی، اور وہ پاکرو کا مسا ایسا تھا کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے، ان پر آگ کی پھٹتی ہوئی زبان آئی، اور لوگوں نے ایک بڑے معجزے کو دیکھا، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، لوگوں نے خداوند کو قبول کیا، اور ایک ہی دن میں ہزاروں لوگ اسے قبول کرنے لگے، توبہ اور اقرار کی طرف بڑھے، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینے لگے، اور انعام میں روح القدس ان پر نازل ہوتا گیا، اور کلیسیا ترقی کرتی گئی، اور یسوع کا بدن ترقی کرتا گیا۔ یہ اس بات سے میں اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں، لیکن میں آج آپ کو کلام کے وسیلہ جو خدا نے مجھے کلام دیا اس کے وسیلہ سے جس پوائنٹ پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ جب روح کا نزول ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے کس طرح فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس ظہور کی پہچان کیا ہے جب وہ آپ پر نازل ہوتا ہے، جب خدا کا روح آپ میں آ کر بس جاتا ہے تو پھر آپ کا معیار کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ کو انفرادی طور پر جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم سب کو فرداً اپنے اوپر کلام کے وسیلہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں اگر ہم افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو۔ خداوند ہمیں عزیز فرزند جان کر، ہمیں اپنے قریب ترین بیٹے اور بیٹیاں جان کر، ہمیں اپنے قریب ترین دل کے بہت ہی قریب لوگ، دل کے بہت قریب اس کے وہ بیٹے اور بیٹیاں جن پر خدا کی مرضی ہے، اس کا نیک ارادہ ہے کہ ہم پاک روح سے معمور ہوں، خداوند ہمیں اپنی مانند بنانا چاہتا ہے۔ کلام میں لکھا خدا کی مانند بنو۔ خدا کی مانند بننا بہت مشکل تھا۔ جب موسیٰ کے دور میں موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اے خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو خداوند نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر کرتے کرتے جب خدا خود اس دنیا میں انسان بن کر آیا تو ہم سب کے بیچ وہ کلام کے وسیلہ معجزوں کے ذریعے سے اور اپنی اس 33 سال کی عمر کے عرصے میں وہ اس دنیا میں رہا، اور جہاں جہاں اس کے قدم پڑے آج لوگ ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے خداوند کے قدم تھے، یہاں سے وہ گزرا تھا، یہاں پر وہ رہتا تھا، یہاں پر وہ مصلوب کیا گیا، یہاں پر وہ پیدا ہوا۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت بہت بڑی رقم دے کر اور اس علاقے تک پہنچتے ہیں اور اسے دیکھ کر برکت پاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو پاکرو کے وسیلہ ایک بہت بڑی جو ہمیں خدا نے برکت بخشی ہے اور ہمیں ایسا فضل بخشا ہے وہ ہے خدا کی مانند بننا۔ میرے عزیزو، خدا کی مانند بننے کے لیے ہم میں روح کی نعمتیں اور روح القدس تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، اس کی تو ایک قدرت ہے، بہت بڑی قدرت ہے، لیکن جب ہم اسے لے لیتے ہیں تو ہمارے اندر روح کے پھلوں کے وسیلہ سے جو پہلا پھل ہے جسے کہ ہم محبت کا پھل بھی کہتے ہیں، روح کی اندر رہ کر جو ہم پھلدار ہوتے ہیں، تو جو پہلا پھل ہے وہ ہے محبت کا پھل، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تم خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، یعنی کہ جب آپ خدا کی مانند بنتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے جو آپ کے رویات کے اندر ایک بڑی کوالٹی آتی ہے وہ ہے محبت میں چلنا۔ محبت میں ہم کیسے چل سکتے ہیں میری عزیزو؟ ہم کہیں گے جی ہم تو محبت کرتے ہیں، کلام میں لکھا ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو، میل ملاپ کی روح خدا چاہتا ہے، جس طرح ہمارے دنیاوی ماں باپ ہمیں میل جول میں بڑھاتے ہیں، ہمیں اب چاہتے ہیں کہ ہم بہن بھائی پیار محبت سے رہیں، ہم خاندانی طور پر پیار اور محبت سے رہیں، اسی طرح میرا خدا جو اس پوری دنیا سے پیار کرتا وہ چاہتا ہے تمہیں ہم جہاں بھی کہیں بھیجیں، جن سے بھی تمہارا راستہ ہے، رشتوں کے وسیلہ، خاندان کے وسیلہ، خدمت کے وسیلہ سے ہے، تم نے محبت میں چل کر اس کام کو سر انجام دینا ہے، کیونکہ
خدا محبت ہے اور ضرور ہے، مجھے اور آپ کو محبت بننے کی ضرورت ہے۔ اور یہی روح القدس کی ایک نزول کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ہمارے اندر محبت کا پھل لگے، ہم محبت سے پھلدار ہو جائیں۔ وہ اپنے آسمان کو کھولتا ہے، وہ اپنے روح کو میں سے ہم پر انڈیلتا ہے۔ یہ وعدوں کا سچا خدا آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن اس روح القدس کو لینے کے بعد، اس کی نعمتوں اور برکتوں سے بھرنے کے بعد آپ کی طرف بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کی روح میں رہ کر، خدا کی مانند بن کر اپنے اندر روح کے پھل کو لگانے کی ضرورت ہے۔ آج جس بات پر کلام ہمیں متوجہ کرتا وہ یہ ہمارے اندر پھل کا لگنا بہت ضروری ہے۔ ہم بڑے بڑے کروسٹ اور شفاعت پر تو بہت کچھ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ان معجزات کو دیکھا یسوع نام میں، یہ اس کی بڑی قدرت ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، روح کے پھل کو آپ کے اندر کی تبدیلی لگاتی ہے، اور اگر آپ دل سے تبدیل ہی نہیں، آپ خدا کی مانند نہیں بننا چاہتے مگر خدا سے اپنے کام نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر اس طرح سے زندگی بسر نہیں ہوتی۔ اس طرح سے آپ خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہر سکتے، اور اس طرح کے ایٹیٹیوڈ رکھنے سے آپ ایک اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے۔ خدا آپ کو ایک پرفیکٹ انسان بنانے کے لیے اپنے روح کے پھلوں کا وعدہ کرتا ہے، مگر اسے آپ تبھی لگا سکتے ہیں جب آپ روح القدس کو سمجھتے ہیں کہ روح القدس ہے کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، روح القدس خدا کا روح ہے جو ہم میں آ کر بستا ہے، اور ہم اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جہاں پر وہ رہتا ہے، اور جہاں پر خدا کا پاک روح رہے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص جو غیر زبانیں بولتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، کیا وہ اپنے اندر محبت کو نہ رکھے؟ کیا وہ اپنے اندر تحمل کو نہ رکھے؟ کیا اپنے اندر وہ پرہیزگاری کو نہ رکھے؟ کیا وہ اپنے اندر حلیمی کی روح کو نہ رکھے؟ اطمینان، تسلی اس کے اندر نظر نہ آئے؟ تو پھر میرے عزیزو، آپ کو اپنے اندر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے اندر روح القدس بھی ہے، آپ کے اندر خدا کے کلام کا بیج بھی ہے، مگر آپ کی زمین تیار نہیں، آپ ذاتی طور پر تیار نہیں ہیں، بلکہ صرف اس بیج کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، اور وہ روح القدس جو آپ میں بسنا چاہتا ہے اسے آپ بسنے نہیں دیتے، مگر آپ غیر زبانیں بول کر، نعرے لگا کر، کلام سنا کر اپنے آپ کو مقبول ٹھہرواتے ہیں، لیکن آپ مقبول ٹھہرتے نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مقبول ٹھہرنے کے لیے، خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے، روح القدس کے لیے پرفیکٹ جگہ کو بنانے کے لیے اپنے بدن کے اندر آپ کو روح کے پھل اپنے اندر لگانے ہوں گے، اور روح کے پھلوں میں اگر آپ محبت کا پھل لگانے میں کامیاب ہو گئے تو باقی پھل آپ میں خود بخود لگیں گے، باقی باتیں آپ میں محبت خود پیدا کرے گی، کیونکہ محبت کے اندر بڑی طاقت ہے، وہ آپ کو خدا کی مانند بنا دیتی ہے۔ کیونکہ جب آپ خدا کی مانند بنتے ہیں تو پہلا جو آپ کا رویہ ہے وہ ہے محبت میں چلنا، اور اگر آپ محبت میں چلنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ چلتے 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 اور ان تمام باتوں کو تجربات سے معلوم کرتے 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 آخر آپ نیک اور بد کی پہچان میں بڑھ جاتے ہیں، اور آپ ہمیشہ نیکی کرنے میں تو تیز رہتے ہیں، اور نیکی کرنے میں کبھی آپ پیچھے نہیں ہٹتے، اور بدی سے آپ کنارہ رکھتے ہیں، اور بدی کو آپ دور سے ہی پہچان لیتے ہیں، اور آپ اس بدی سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ میں بدی ترقی کرتی تو آپ بدی کو موقع دیتے ہیں، مگر جب آپ خدا کی مانند بن کر، روح القدس کا مقدس بن کر اور محبت میں پھلدار ہو کر جب آگے بڑھتے ہیں، تو پھر آپ بدی کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ بدی کو نو کرتے ہیں،
آپ بدی کو کسی بھی طور پر گنجائش نہیں دیتے، کیونکہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اگر آپ بدی کو گنجائش دیں گے تو آپ اس بدی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور اس میں آپ لت پت ہو جائیں گے اور پھر آپ نیکی کر نہیں پائیں گے۔ جس طرح اگر ایک شرابی ہے، اگر وہ شرابیوں کی محفل میں بیٹھے گا تو وہ شراب کو کبھی چھوڑ نہیں سکے گا، لیکن اگر وہ اپنی صحبت کو بدلے گا، وہ اپنے رویات کو بدلے گا، وہ اپنی جگہ کو چھوڑے گا، تو یقیناً وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ اس کے اندر جو ایک نیک ارادہ خدا نے پیدا کر رکھا ہے اور وہ جانتا بھی ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اسے اپنی زندگی میں لیتا نہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر اسے جگہ نہیں دینا چاہتا۔ اسی طرح جب روح القدس آپ کے اندر ہے، آپ پاک روح سے معمور ہیں، اس کی نعمتیں برکتیں آپ کے اندر کام کر رہی ہیں، تو جب یہ کام کر رہی ہیں تو پھر اس کے پھل بھی آپ کے اندر کام کریں گے، پھر آپ خدا کی مانند ہوں گے۔ پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ فلانے بندے نے مجھ سے محبت نہیں کی، فلانا بندہ میرے ساتھ برے رویے کے ساتھ ہے، تو پھر میں اس سے کیوں محبت کروں۔ آپ کو محبت میں بڑھنا ہی بڑھنا ہے، آپ کو محبت میں چلنا ہی چلنا ہے، آپ کو محبت کو اپنی زندگی میں لینا ہوگا۔ آج اس سے پہلے کہ آپ سبت کے دن عید پینتیکوس کو منائیں، اچھے لباس پہن کر، اچھا کھانا کھا کر، اچھی عبادت اٹینڈ کر کر، لیکن اس سے پہلے جب آج آپ اس سرمن کو سنیں تو آپ نے اپنے باطن کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آخر مجھ میں یہ روح کا پھل کیوں نہیں لگا۔ آخر جس طرح سے نعمتوں کا ذکر ہے تو روح کے پھلوں کا بھی ذکر ہے، اور مجھے خدا کی مانند بننا ہے، مجھے محبت سے چلنا ہے، تاکہ جس طرح خدا نے اپنی پاک قربانی کو خدا کی حضوری میں یسوع مسیح نے دیا خوشبو کی مانند، تو اس نے اپنے آپ کو نظر کیا اور لکھا ہے کہ مقدسوں کو یہ مناسب نہیں، یعنی جو کوئی خدا کے روح کی کنٹرول کے اندر ہے، روح القدس اس پر نازل ہو چکا ہے، وہ مقدسین بن جاتے ہیں، مقدسوں کے ہم وطن بن جاتے ہیں۔ تو پھر یہ واجب نہیں کہ ہم مقدسوں کے ہم وطن ہوں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وطن کے وارث ہوں اور ہمارے اندر اس وطن میں رہنے کے لیے پھل نہ ہوں، ہمیں وہاں پر رہنے کا طریقہ کار نہ آتا ہو۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہی اپنے آپ کو اس پوائنٹ پر لائیں کہ آپ نے اس قاعدے قانونوں کو سیکھنا ہے، ان قوانین کو، ان احکامات کو پھلدار کرنا ہے اپنے اندر سے، محبت کے ذریعے سے اسے تقویت بخشنی ہے، حلیمی کے ذریعے سے، فروتنی کے ذریعے سے، اطمینان کے ذریعے سے، خوشی کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے وسیلہ سے، تحمل ہونے کے وسیلہ سے آپ نے اپنے اندر اس قانون کو، جو جگہ آپ کے لیے رکھی گئی پاک روح کے وسیلہ سے، ہمیشہ کی زندگی، نئے گھر جو خدا نے آپ کے لیے وہاں پر بنائے، وہاں پر آپ ایک بغیر محبت کے ناپاک دل کے ساتھ تو آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے، اور پھر آپ کہیں گے اے خداوند میں نے تو تیرے نام سے بڑے بڑے معجزے کیے، میں نے تو مردے بھی زندہ کیے خداوند، لیکن خداوند یسوع آپ سے کہے گا کہ اے ملعون میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو، میں تجھے نہیں جانتا۔ آج ہی آپ کے لیے خدا نے اس بیت کو بڑے گہرے طور پر میرے اور آپ کی زندگی کے لیے کھولا کہ ہمیں آج ہی ایک قدم کو اٹھانا ہے۔ آج ہم نے اپنے اوپر ورک کرنا ہے، آج سے ہم نے اپنے اندر محنت کرنا شروع کرنی ہے۔ ہم دوسروں کو بڑی بڑی باتیں سناتے، بڑے بڑے سرمن اور بڑے بڑے کلام سناتے، نعرے لگواتے ہیں، پرستش کرواتے ہیں۔ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، اور ہمیں اپنے دل کی زمین کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، کیا وہ جھاڑی دار ہے، کیا اس پر اونٹ کٹارے لگے ہوئے ہیں، کیا وہ پتھریلی ہے، کیا وہ ایسی زمین ہے جس میں مٹی کم ہے، پتھر زیادہ ہیں، جو خدا کے کلام کو، خدا کی برکت کو، روح کے پھلوں کو بنا نہیں پا رہی، پھلدار نہیں ہو پا رہی۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ
میرا اور آپ کا دل خدا اس میں رہنا چاہتا ہے، اور وہ اس میں اس لیے رہنا چاہتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور جب وہ پاک ہو جائے گا تو آپ خدا کو دیکھ سکیں گے۔ پاک دل ہی خدا کو دیکھیں گے۔ آئیے اپنے اپنے دل کی زمینوں کو دیکھیے اور اس میں سے نکال دیجیے ساری باتوں کو، اس پر ورک کیجیے۔ ہر روز خدا کی حضوری میں شخصی پریئر کے اندر اپنے دل کو خدا کی حضوری میں رکھیں، اپنی سوچوں کو خدا کی حضوری میں رکھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان کو خدا کی حضوری میں رکھیں۔ ان 3 چیزوں پر اگر خداوند کا کنٹرول ہو گیا تو میرے عزیزو، آپ میں کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ آپ تعمیر ہو جائیں گے، آپ نے اپنا پورا کام کر لیا ہوگا۔ آپ کسی بھی سبجیکٹ میں کسی بھی سوال کو پرفیکٹ تب تک نہیں کر سکتے جب آپ اس کی پوری طرح سے وضاحت نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ خدا کے پسندیدہ لوگ بھی نہیں بن سکتے، اس کی نظر میں مقبول بھی نہیں ٹھہر سکتے جب تک آپ اپنی سوچوں پر ورک نہیں کرتے، آپ اپنی زبان پر ورک نہیں کرتے، اور آپ اپنے دل پر ورک نہیں کرتے، اور شخصی پریئر میں آپ خدا سے ان کے لیے فضل کو نہیں مانگتے، درست ہونے کے لیے نہیں مانگتے، اس کی درستگی کے لیے آپ نہیں مانگتے، تو پھر آج سے مانگنا شروع کر دیجیے۔ آج سے اس پاک روح کو جو آپ میں آ کر بسنا چاہتا ہے، جو رہنا چاہتا ہے آپ میں، کیونکہ آپ اس کی جگہ اور ٹھکانہ ہو، تو آپ کو اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا ہے، بولنے کے وسیلہ، سوچنے کے وسیلہ، اور اپنے دل کے وسیلہ سے۔ جب آپ ایسا کرنے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً خدا کا پاک روح آپ میں آ کر بسے گا، اور خدا کی نظر میں آپ مقبول ٹھہریں گے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 5واں باب اور اس کی ہم 18ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، اور شراب میں مت والے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خدا کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے سے کتابیں رہو۔ خدا ایسا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر سے بد چلنی کو، ہمارے اندر سے ابلیس کو ترقی دینے والی تمام باتوں کو نکال کر باہر پھینکنا چاہتا ہے، کیونکہ اپنے نیک اور بد کے پھل کو کھایا ہوا ہے ہمارے باپ آدم اور ماں حوا نے، اور یہ دونوں باتیں ہمارے اندر کثرت سے کام کرتی ہیں، لیکن جب ہمارے مسیحا نے آ کر اپنی جان کا بلیدان دے کر ہمیں کفارے سے، اپنے فدیے سے چھڑایا ہے گناہوں سے، تو ہم بدی پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا جو آخر تک غالب رہے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا۔ اس لیے آئیں آج سے آپ اپنی تیاری کے ایک بڑے حصے میں، دعا کے ایک بڑا حصہ غالب آنے کے لیے، کہ خداوند تو ہمیں غالب آنے کی روح دے، سوچوں اور زبان اور دل کی کو خدا کے فضل کے نیچے رکھیں کہ وہ درستگی کی حالت میں آئے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ روح القدس آپ میں سے بڑی تیزی کے ساتھ کام کرے گا۔ پھر نہ صرف روح القدس آپ کے وسیلے نعمتوں کو ڈھیلے گا، بلکہ آپ کے وسیلہ سے جو آپ کے اندر روح بسا ہوا ہے، آپ اس کے وسیلہ سے خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے، اور جس دن اس کی عدالت لگے گی ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے کی قوت رکھیں گے۔ اور اگر آپ قوت رکھنا چاہتے ہیں اور عدالت کے دن کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آؤ میرے عزیزوں، میں اور آپ خداوند کو قبول کریں، دل سے قبول کریں، اس کے پاک روح میں پڑھ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔